السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الحمید وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ حاضرین مجلس اور عزیز بچوں، خواتین، معزز خواتین، آج ہم نے تیسری تراویح ادا کی ہے جس کے اندر تیسرا پارہ مکمل سنا ہے، لیکن جو درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ دوسرے پارے سے متعلق منتخب آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ بہت سارے احکام ہیں دوسرے پارے کے اندر، ان میں سے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا مختصر سے وقت میں۔ سب سے پہلی بات جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے پارے میں کیا ہے وہ ہے تحویل قبلہ اور اس کی تفصیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہی بات بار بار آتی رہی، کاش قبلہ بدل کر قبلہ ابراہیمی ہو جاتا، خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ قبلہ بنا دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی خواہش کی تکمیل فرمائی، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ۔ آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ بدل جانے کے بعد، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، السفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا بات ہے کہ انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا جس پر وہ پہلے تھے۔ تو یہ بیوقوف لوگ کون ہیں؟ یہ یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بیوقوف کہا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کیوں قبلہ تبدیل کیا ہے، کیا وجہ سے قبلہ تبدیل کرنے کی، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، تو آپ اس کے جواب میں کہیے قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جس طرف چاہے وہ کر کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کا اس میں تھوڑی اختیار ہے کہ ہم صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جس طرف ہمیں منہ کرنے کا حکم دے دے گا ہم اسی طرف رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ ابراہیمی کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ تو یہ بیوقوف لوگ کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، رہنمائی کرے اللہ رب العالمین۔ تو تقریباً اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 142 سے لے کر کے آیت نمبر 153 تک تحویل قبلہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قبلہ کے تحویل کے لفظ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کل 3 بار اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تسلی کی خاطر اس کا تذکرہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی باتیں کہیں
انہیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ تاکیدی حکم ہے قبلہ اپنا بدل لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نماز ادا کی تحویل قبلہ کے بعد، وہ نماز مسجد نبوی کے اندر نماز عصر تھی، اور مسجد قباء کے اندر نماز فجر تھی۔ مسجد قباء میں جو تحویل ہوا قبلہ، وہاں نماز فجر تھی، لوگ فجر کی نماز کے اندر قبلہ بدل لیے۔ تو پہلی نماز جو تحویل قبلہ کے بعد پڑھی گئی ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، وہ عصر کی نماز ہے۔ یہی سے اب قیامت تک ہمارا قبلہ قبلہ ابراہیمی ہوگا، لہٰذا ہم سب کو اپنا قبلہ درست رکھنا چاہیے۔ اسی لیے مساجد کی تعمیر وغیرہ کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کتب نما کے ذریعے سے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور نماز کے لیے قبلہ شرط ہے۔ ایک مسافر جب سفر کرے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے وہ قبلہ کی تعیین کرے نماز کے وقت میں، اس کے بعد اپنی نماز شروع کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، سفر میں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، نہیں، پہلے قبلہ تلاش کیجیے آپ۔ تلاش کرنے کے بعد جب متعین ہو جائے کہ اسی طرف رخ ہے، تو آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست ہوگی۔ اب نماز میں کھڑے ہو جانے کے بعد کسی بھی طرف سواری چلی جائے، ایسی سواری جس پر آپ کا اختیار نہیں ہے، تو آپ کی نماز درست ہو، لہٰذا قبلہ اپنا درست رکھنا چاہیے۔ اب قبلہ تلاشنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرف قبلہ ہے، بہت تلاشا گیا، نہیں پتہ چل رہا ہے، تو جس طرف آپ کا گمان ہو کہ یہی ہو سکتا ہے، اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین بھول چوک کو معاف فرماتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ موجودہ دور میں موبائلیں آ گئی ہیں، موبائلوں کے اندر ڈائریکشن، قبلہ کا ڈائریکشن موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، سہارا لے سکتے ہیں۔ تو قبلے کی تعیین ہونی چاہیے، ہمارا قبلہ قبلہ ابراہیمی ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں لوگوں کے درمیان قبلے کے تعلق سے مشہور ہے کہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا چاہیے، قبلے کی طرف پیر کر کے سونا نہیں چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اسی طرح سے میت کا پیر قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی گھر میں اگر جنازہ ہو گیا تو اس کا اگر پیر، چھوٹا سا کمرہ ہے، پیر اگر قبلے کی طرف ہو گیا تو لوگ، بڑے لوگ آنے کے بعد ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کس بے ادب نے اس طرح سے جنازے کو سلایا ہے، قبلے کی طرف پیر کر دیا ہے۔ میرے بھائی، اگر ایسا کہیں گے تو اللہ رب العالمین تو ہر سمت میں ہے، آپ کا زندگی، دنیا کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، چلنا پھرنا۔ اب پیر سے زیادہ تو گندگی، غلاظت آپ کے پیٹ کے اندر ہے، پیر کے اندر تو اتنی گندگی نہیں ہے، آپ کے پیٹ کے اندر ملغوبہ بھرا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اجابت آپ کو ہوتی ہے، تو آپ پیٹھ کر کے قبلے کی طرف چل نہیں پائیں گے، جہاں قبلہ ہے تو آپ کو بدلنا پڑے گا پھر اپنی پیٹھ کو۔ تو یہ سب لوگوں کے اندر صرف مشہور ہے، اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے کہ قبلے کی طرف آپ پیر نہ کریں، قبلے کی طرف آپ جو ہے سو نہیں سکتے پیر کر کے، یا جنازے کو قبلے کی طرف نہیں رکھ سکتے پیر کر کے اس کا۔ یہ ساری چیزیں صرف عوام الناس میں مشہور ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے تعلق سے ایک ادب یہ بتایا ہے کہ جب آپ نماز میں ہوں اور ویسے بھی ہوں تو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا منع ہے۔ نماز کے اندر خاص طور سے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قبلے کی جانب نہیں تھوکنا چاہیے۔ اگر تھوک نماز کی حالت میں آ گیا ہے تو اسے آپ اپنے دامن میں لے لیں، یا دستی اور ہینڈ کرچیف کچھ بھی ہو، ٹیشو پیپر وغیرہ، اس کے اندر پوچھ لیں اور پھر اپنی جیب میں رکھ لیں، اس کے بعد لے جا کر کے باہر ٹیشو کو پھینک سکتے ہیں آپ۔ یہ ادب طریقہ ہے نماز کے اندر۔ اگر تھوک وغیرہ آ گئے، نہ بھی ہو تو مسجد کچی ہو، اس کی زمین کچی ہو، قالین بچھی ہوئی ہے، اس پر نہیں تھوک سکتے آپ۔ مسجد کا فرش کچا ہو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ پیر نیچے تھوک دیں زمین پر، اور پیروں سے اس کی مٹی میں تھوک کو رگڑ دیں، مل دیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ قبلے کی جانب کچھ ناک کی رطوبت، ریت لگی ہوئی ہے ناک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفائی کی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، جیسے بہت سارے مصلیوں کو دیکھا جاتا ہے
بیٹھ کے دوستوں سے یاروں سے گفتگو کرتے ہیں اور ناک کے اندر کی پوری جو ہے کچرا صاف کر کے وہیں گراتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کفارہ اس کا یہ ہے کہ آپ اسے اٹھا کر باہر پھینکیں۔ مسجد کے اندر اگر آپ گندگی کر رہے ہیں تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس گندگی کو اٹھا کر پھینک دیجیے۔ اگر آپ ویسے چھوڑ کے جاتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے داڑھی کے بعد نوچ نوچ کے پھینکتے رہتے ہیں، غلط بات ہے۔ اس مساجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ مسجد تھوک ریت اور ان سب چیزوں کے لیے نہیں ہے، اسے پاک صاف رکھیں۔ تو یہ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قبلے کی طرف آپ پیر کر کے بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ دوسری بات جو آگے بیان کی گئی ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے کہا کہ مجھ سے صرف ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو یہ آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، ہمیشہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہتے تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا۔ اور ذکر کے اندر صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی نہیں ہے، یہ تو اصل ہے ہی ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ذکر کے اندر آتی، آپ کا عمل کرنا بھی ذکر کے اندر آتا ہے، لہذا ہر عمل سنت کے مطابق انجام دیجیے، یہ بھی ذکر کے اندر شامل۔ قرآن مجید سب سے بڑا ذکر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضل ذکر ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ بہت سارے ہمارے بھائی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں پوری دنیا کے اندر، نہ کوئی بھائی کام آتا ہے، نہ کوئی دوست ساتھ دیتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار کام آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ میں تنہا ہوں؟ مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ اگر تنہائی تمہیں ستا رہی ہے تو مجھے یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے، اللہ تمہارا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کو یاد کرو۔ نماز بھی ذکر ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرو۔ تنہا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو، آؤ مسجد کے اندر اپنے رب سے سرگوشی کرو، سجدے میں گر جاؤ اللہ رب العالمین کے حضور، گڑ گڑاؤ اللہ رب العالمین سے، استعینوا، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، دو چیزوں کے ذریعے۔ یہ بہت بڑا ہتھیار اللہ نے دیا ہے، مدد کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہتے ہیں، بیکار ہیں۔ یاد کرو غزوہ بدر کو، 313 صرف تھے، صرف 313، ہزار کی تعداد کو ناکو چنے چبوا دیے، اور اسلام کی پہلی جنگ فتح کی وہاں پر۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نبی سے یا رشی سے یا منی سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔ آپ مسجد کے اندر امام حرم کو لے آئے، بھاگنے والے پھر بھی تراویح پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے بھاگتے جائیں گے۔ بڑے سے بڑا عالم دین لے آئے، آپ یہاں بٹھا دیں، درس کے اندر بیٹھنے والے وہی چند لوگ ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ بھی تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے، وہ بھی تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے۔ تو جسے توفیق ملتی ہے وہی اللہ کو یاد کرتا ہے، جسے توفیق ملتی ہے وہی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور نماز اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز
मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा में फ़र्ज की गई, उसके वक्त से बेवक्त करके ना पढ़े आप उसे। बहुत सारे हमारे भाई बहाना करते हैं, मेरी दुकान है, इफ्तार के वक्त में अक्सर कस्टमर आ जाते हैं, मैं क्या करूं, 2 लोग हैं, एक आदमी है, तो दुकान से अगर मैं आ जाऊं तो सामान चोरी हो जाए। इतना सारा सामान बाहर पड़ा होता है, जमाने में निकालने में टाइम लगता है, बार बार ये दुश्वारी नहीं हो सकती है, तो क्या मैं बाद में नमाज पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते आप नमाज, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते आप। ऐसा कारोबार नहीं करना जो नमाज में आपको मसरूफ रखे, नमाज से आपको गाफिल रखे, नमाज के लिए आने ना दे। उसका इंतजाम पहले करके रखिए कि अगर अजान हो जाएगी तो मैं इस दुकान को कैसे अंदर करूंगा, बंद करूंगा, लॉक लगाऊंगा, किस तरह से मैं इसका इंतजाम करूंगा। अहले इल्म ने इस सिलसिले में फतवा दिया है कि आपकी दुकान उस वक्त बंद होनी चाहिए। और अगर इस चीज को हम हल कर ले जाए तो जो चोरी डकैती ये सारी चीजें हैं बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी, बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी। हमने असल में हम खुद डाकू बन गए हैं, अल्लाह ताला का हक मार रहे हैं तो अल्लाह भी हमारा हक मारता है। हम डाकू बने हुए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर डाकुओं को मुसल्लत करता है। कोई उधर से थोड़ा सामान चोरी कर ले गया, कोई इधर से थोड़ा सामान, लाख कैमरे लगाए रहो उसके बावजूद चोरियां हो रही हैं। ना कैमरे, जिसको अल्लाह का डर नहीं उसको आपके कैमरे का क्या डर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जरिया अता किया है नमाज का, इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज के जरिए अल्लाह ताला की मदद तरफ करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ, परेशानी, मुसीबत घेरती, घबराता दिल, तो आप मस्जिद में भाग के आते। हवा चलती, तेज हवा जो नॉर्मल नहीं होती, आम दिनों के हिसाब से उसके अंदर तेजी आ जाती, आप भाग के आते कहीं इसके अंदर अजाब ना हो। बारिश नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर आकर के नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते कि उस बारिश को अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बना, अजाब वाली बारिश ना बना। क्योंकि एक कौम को अल्लाह ताला ने पानी का अजाब भी दिया है, एक कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा का अजाब भी दिया है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी परेशान होते आप नमाज के अंदर खड़े हो जाया करते थे। इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, तहज्जुद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जो पढ़ते उस नमाज के अंदर अल्लाह से मदद ही तो तलब करते थे। सजदे के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बद्र में जो चले गए थे, सरगोशी कर रहे थे कि बारे इलाहा ये मुट्ठी भर जमात अगर मारी गई आज तो फिर कल इस जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा। तो ये सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा तुम्हारे लिए भारी पड़ रहा है। माह रमजान के अंदर कितना बेहतरीन महीना अल्लाह ताला हमें अता फरमाया है, उसके बावजूद हम सुस्ती कायली करें, फर्ज नमाजों की सही पाबंदी ना कर सके, नवाफिल के अंदर कोताही करें। ये महीना बड़े खुशनसीब लोगों को मिलता है। अगर आपको अल्लाह ने अता किया तो उसकी कदर कर लीजिए। इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र के जरिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। जब आपके अंदर सब्र आएगा तभी आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। बेसब्रे हैं तो नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, ये भी याद रख लीजिए। क्योंकि सब्र ही आदमी को नमाजी बनाती है, नमाज ही आदमी को साबिर बनाता है। दोनों का आपस में चोली दामन का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि सब्र अलग है नमाज अलग है। तहज्जुद के अंदर, तरावी के अंदर 1 घंटा खड़े होना ये भी सब्र वालों का काम है। 1 घंटा खड़े होकर के कुरान सुनना, कुछ लफ्ज नहीं समझते हैं, सिर्फ हाफिज साहब की आवाज पर गौर करना, ये भी सब्र वालों का काम है। नमाज हमें सब्र सिखाती है, नमाज हमारे लिए तरबियत का जरिया है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। सब्र किसको कहा जाता है? सब्र कहते हैं, हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला। कोई अजीज, आपके दिल का करीबी आपसे चला गया, जुड़ा हो गया, कोई हादसा आपके सामने पेश आया, आप बगैर शिकवा किए हुए, आजा जवारे से बगैर गम का इजहार किए हुए, बगैर हाथ पैर पीटे हुए, किसी इंसान के सामने कुछ किए हुए गम का घूंट पी जाना, यही सब्र है। गम का घूंट पी जाने को सब्र कहा जाता है। वरना अगर आप 15-20 लोगों के सामने बता चुके और जो है मातम कर चुके, उसके बाद आखिरी में आप कह रहे हैं अब सिवाय सब्र के कोई चारा नहीं है, तो आप आजिज हैं, बेबस लाचार हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते,
تب تو صبر ہے ہی، اس کو صبر نہیں کہا جاتا ہے، اس کو بے بسی کہا جاتا ہے، اس کو لاچارگی کہا جاتا ہے۔ صبر کب ہے؟ پہلی ٹھوکر میں صبر ہے، پہلی مرتبہ آپ نے سنا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آپ نے یہ جملہ کہا، اس کے بعد صبر کر لیا، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکل پڑے تو یہ فطری بات ہے، نکل سکتے، لیکن بناوٹی رونا آپ نے رویا، شکوہ شکایت کسی سے کیا تو پھر یہ صبر کے خلاف ہے۔ صبر سے ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، صبر کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو مع ہے نا لفظ، معیت، عقیدے کے باب میں اگر ہم جائیں گے تو معیت کا لفظ جو ہے دو طرح سے آتا ہے، ایک معیت ہوتی ہے عامہ، ایک معیت ہوتی ہے خاصہ۔ معیت عامہ کیا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا علم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور معیت خاصہ کیا ہے؟ خاص اسپیشل معیت، اسپیشل ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین خاص خاص بندوں کی مدد کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، انہیں غلطیوں سے بچاتا ہے، اور انہیں ہر غم اور مصیبت تکلیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ معیت خاصہ، جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ معیت خاصہ کا مطلب ہے۔ تو یہاں جو ان اللہ مع الصابرین ہے، یہ معیت خاصہ ہے، معیت عامہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بڑی اور فضیلت کیا چاہیے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما رہا ہے، صرف صبر کی وجہ سے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کے لیے بھی معاملہ تعجب خیز ہے، عجیب بات ہے مومن کے لیے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ خیر کا ہے، مومن کا معاملہ۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، اس کا کوئی عزیز اس سے جدا ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو صبر اور شکر دونوں کے اندر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ صرف مومن کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کوئی نعمت ملی، اس پر آپ نے شکر ادا کیا، اللہ نے وعدہ کیا لئن شکرتم لازیدنکم۔ آپ نے صبر کیا، اللہ نے وعدہ کیا ان اللہ مع الصابرین۔ دکھ پہنچی، تکلیف پہنچا، غم کی خبر سنی آپ نے، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر کیا رکھا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو صبر اور شکر یہ دونوں کا چوری دامن کا رشتہ ہے۔ صبر اور شکر جس کے اندر آ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس کے اندر ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر بجا لانے والے کے لیے نشانی ہے۔ صبار شکور دونوں مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت دی ہے، رمضان میں آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہر چھوٹی بڑی نیکی میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ کا شکر بجانا کیا۔ یہ نعمت ہے جو جس میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں اس نعمت سے محروم، کتنے اس نعمت کو پانے سے پہلے جدا ہو گئے ہم سے، کتنے بستروں پر پڑے ہوئے۔ یہ نعمت ہے، احساس کرو اس چیز کا۔ اللہ نے آپ کا ہاتھ اوپر والا بنایا ہے، نعمت ہے، شکر ادا کرو، ورنہ کتنے ہیں جن کا ہاتھ نیچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آپ کا ہاتھ اللہ نے اوپر والا بنایا ہے، اللہ کا شکر بجانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے، اولاد کی نعمت سے، ہمارے بہت سارے بھائی بے اولاد ہیں، تو آپ اللہ کا شکر بجا لائیے۔
ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کی اولاد میں کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، آپ کی اولاد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ شکر ادا کیجیے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ لہذا نعمتوں پر شکر بجا لائیے اور مصیبتوں پر صبر کیجیے۔ صبر کی اہل علم نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے محرمات و معاصی سے اجتناب کرنا، گناہ کے کاموں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے۔ گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یوسف علیہ السلام کے لیے سارے مواقع تیار تھے گناہ کے، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، صبر کیا، اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسرا اعمال صالحہ اور اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ آپ آتے ہیں مسجد کے اندر، بھیڑ رہتی ہے، نیچے برابر سال بھر آپ نماز پڑھیں، بھیڑ میں آپ کو دوسری تیسری منزل پر پہنچا دیں، صبر کیجیے آپ اس پر۔ اطاعت کرنے کے لیے آپ آئیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینے میں پہلی صف میں پڑھتا تھا وہیں پڑھوں گا، نہیں تو کہیں نہیں پڑھوں گا، صدر صاحب کے نام میں دم کر دیا، غلط بات ہے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ صبر کیجیے اطاعت کے کاموں پر، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، نماز لمبی ہو گئی، رکوع سجدہ لمبا ہو گیا، صبر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی وضو بناتا ہے سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، جبکہ اسے سرد پانی سے، ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہو رہی، گرم پانی آ رہا، ٹنکی کا کھولا آپ نے ٹوٹی، گرم پانی نکل رہا ہے، پھر بھی آپ اللہ کی اطاعت کے لیے اس سے وضو بنا کر کے آ رہے ہیں، تو یہ بھی یعنی نہ چاہتے ہوئے آپ نے اطاعت کا کام کیا ہے، یہ صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تیسری جو چیز ہے صبر کی جو قسم ہے، مصائب اور حادثات زمانہ پر صبر کیجیے۔ کوئی مصیبت آ پڑی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا اچانک جس کی امید نہیں تھی، گھر کے اندر بڑے بزرگ تھے، والد صاحب تھے، رمضان سے 2 دن پہلے اچانک طبیعت خراب ہو گئی، آپ نے پورا شیڈول بنا لیا تھا کہ میں ایسی عبادت کروں گا، ویسی کروں گا، لیکن اب ابا کی خدمت میں وقت لگ رہا ہے آپ کا، بہت زیادہ عبادت نہیں کر پا رہے، صبر کیجیے۔ حادثہ پیش آ گیا آپ کے ساتھ میں حادثہ پیش آ گیا کوئی، تو صبر کیجیے۔ یہ 3 قسمیں اہل علم نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کی 2 ہی حالت ہوتی ہے، یا تو راحت اور انعام کی حالت، اور یا تو تکلیف کی حالت۔ اگر انعام کی حالت اللہ نے عطا کی ہے، راحت کی حالت اللہ نے عطا کی ہے، تو آپ شکر ادا کیجیے، اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے تو صبر کیجیے، اسی طرح سے جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، انبیاء کی سنت ہے، بہت سارے واقعات ہیں، اس پر وقت بہت لمبا ہو جائے گا۔ مختصراً یہ کہ صبر نبیوں کی سنت ہے، اور صبر دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیابی کا ضامن ہے۔ جس نے صبر کر لیا اسی کا صبر سب سے بڑا جواب ہے۔ سامنے ظالم ہو اور آپ صبر کر رہے ہیں اس کے ظلم پر، اس کا ظلم آپ کے صبر پر کبھی جیت نہیں سکتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ایک ذرا اور انتظار کرو، صبر جیتے گا ظلم ہارے گا۔ ظالم کتنے دن تک ظلم کرے گا؟ فرعون کتنے دن تک ظلم کیا، آخر غرق ہو گیا دریا کے اندر، اور یہ موجودہ حکومتیں کتنے دن تک مسلمانوں پر ظلم کریں گی؟ انہیں بھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، انہیں بھی ایک دن جو ہے پست ہونا ہے۔ اس لیے صبر میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، صبر بہت بڑی دولت ہے۔ اور بھی بہت سارے احکام اس سورت کے اندر یا اس پارے کے اندر ہیں، جیسے عام انسانوں اور مسلمانوں کو حلال کھانے اور حرام چیزوں کے کھانے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اور کہا کہ یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، حرام کھانا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر قصاص کی فرضیت کا بھی تذکرہ کیا ہے، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ ایسے ہی روزے کے احکام اور اس کی فرضیت کا تذکرہ ہے، پھر بیمار اور مسافر کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اور اخیر میں جا کر کے اللہ رب العالمین نے نکاح، حیض، طلاق اور اسی طرح سے ان کی عدتوں کا تذکرہ، دودھ پلانے کے مسئلے کا ذکر چھیڑا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دوسرا پارہ پڑھنا چاہیے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا سورہ بقرہ کا، جس نے علم حاصل کر لیا، سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔
7 सूरतें जो बड़ी सूरतें हैं, उन सूरतों का जिसने इल्म हासिल किया, उसके पास इल्म का समंदर आ गया। तो हम तम सबको चाहिए, मर्द और खवातीन को, माह रमजान में वक्त निकाल करके सूरत की तफसीर पढ़े। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मस्जिद के आदाब बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाज और सब्र के जरिए मदद तलब करने की तौफीक अता फरमा। सब्र जो अंबिया की सुन्नत है, हम सबको अपने अंदर सब्र का जज्बा पैदा करने की तौफीक अता फरमा। हर मुसीबत पर, हर मुश्किल पर, हर आफत पर, हर इताअत के काम पर, हर हादसे पर सब्र के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमा। बेसब्री का अंजाम बुरा होता है, लिहाजा हम सबको बेसब्री से बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम में जो बीमार है, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, हर एक की परेशानियां दूर फरमा। जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत पर जिंदा रख, जब खातिमा फरमा तो खातिमा बिल खैर अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह।